بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے، اور یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے۔ بہت خوبصورت تھے، باپ ان کو بہت چاہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے باپ کو بتایا۔ باپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کر دیا کہ یہ خواب اپنے سوتیلے بھائیوں کو نہ بتائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں نے مل کر مشورہ کیا کہ ہمارے ابا جان یوسف علیہ السلام کو بہت چاہتے ہیں اور ہم کو اتنا نہیں چاہتے، اس لیے یوسف علیہ السلام کو جان سے مار دیا جائے۔ لیکن ان میں سے ایک نے کہا کہ جان سے مت مارو، بلکہ یوسف علیہ السلام کو ایسے کنویں میں پھینک دو جس میں سے پانی نہ ہو۔ سب نے مل کر یہ بات طے کر لی۔ سب بھائی اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیج دیں۔ ان کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم کھیل میں لگ جاؤ اور کوئی بھیڑیا جنگل میں اس کو کھا جائے۔ بھائیوں نے کہا کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر باپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا۔ بھائیوں نے ان کو ساتھ لے کر ایک اندھیرے کنویں میں پھینک دیا اور رات کو روتے ہوئے گھر واپس آئے اور کہا کہ ابا جان، ہم آپس میں دوڑ لگا رہے تھے اور یوسف ہمارے سامان کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک بھیڑیا آیا اور اس کو کھا گیا۔ ثبوت کے لیے ایک گرتا خون لگا کر باپ کو دکھایا۔ بوڑھے باپ کیا کرتے؟ صبر کیا، خاموش ہو گئے، لیکن بیٹے کی جدائی میں روتے رہے۔ جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینکا تھا، اس کے قریب ہی ایک قافلہ آیا اور انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول کنویں میں ڈال دیا۔ دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکا کنویں میں ہے، ان کو باہر نکال لیا، اور جب قافلہ مصر پہنچا تو وہاں پر مصر کے بادشاہ نے ان قافلے والوں کو تھوڑی قیمت دے کر خرید لیا اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس کو پالو، ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو جوان ہو گئے، ان کی خوبصورتی و وجاہت اور عقل مندی اور بڑھ گئی۔ زلیخا عزیز مصر کی بیوی ان پر فریفتہ ہو گئی اور ان کو ان کے نفس کی جانب سے پھسلانے لگی۔ ایک روز اس نے کمرے کے سارے دروازے بند کر دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ حالت دیکھی تو خدا سے پناہ مانگی اور دروازے کی طرف بھاگے۔ زلیخا نے پیچھے سے آ کر قمیص پکڑ لی، جس سے قمیص پھٹ گئی۔ اس وقت عزیز مصر یعنی زلیخا کا شوہر بھی دروازے پر آ گیا۔ زلیخا نے الٹا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگایا اور اپنے خاوند سے کہا کہ یہ شخص تیری بیوی کی بے آبروئی کرنا چاہتا تھا، جس کی سزا اس کو ملنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، میں بے گناہ ہوں، بلکہ یہ عورت مجھ پر پھسلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر خدا نے مجھ کو اس سے بچا لیا۔ آخر یہ معاملہ قاضی کے پاس پیش ہوا۔ قاضی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے صفائی کے لیے گواہ طلب کیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے خاوند کے ایک معصوم اور ننھے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اس وقت موجود تھا، یہ سچی گواہی دے گا۔ ننھے بچے نے کہا کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف مجرم ہے
اور اگر قمیص پیچھے سے پٹی ہے تو یوسف سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اس بات کو جانے دو، اور زلیخا سے کہا کہ تو معافی مانگ، حقیقت میں تو ہی قصوروار ہے۔ اس واقعے کی خبر سارے مصر میں پھیل گئی اور عورتیں آپس میں باتیں کرنے لگی کہ زلیخا اپنے غلام کو چاہتی ہے۔ جب زلیخا کو اس کا علم ہوا تو اسے اپنی بدنامی کا خیال آیا۔ اس نے ترکیب سوچی، وہ یہ کہ اس نے مصر کی عورتوں کی دعوت کی اور سب کے ہاتھوں میں ایک ایک چھری اور ایک ایک پھل دے دیا، اور اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں لے آئی۔ عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال اور خوبصورتی کو دیکھا تو وہ سب اپنے ہوش میں نہ رہیں اور چھریوں سے بجائے پھلوں کے اپنے ہاتھ کو کاٹ لیا اور کہنے لگی، واقعی یہ کوئی انسان نہیں فرشتہ ہے۔ زلیخا نے ان عورتوں سے کہا کہ یہ وہی شخص ہے کہ جس کے لیے تم مجھے ملامت کرتے ہو، میں حقیقت میں اس کو چاہتی ہوں۔ اگر اس نے میری محبت کو ٹھکرا دیا تو میں اس کو قید کرا دوں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، تو ہی مجھ کو بچا سکتا ہے۔ اگر میں ان عورتوں کے فریب میں آ گیا تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، اس سے یہ بہتر ہے کہ مجھے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کی اور وہ جیل میں ڈال دیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے جیل میں دو قیدی اور بھی تھے، ایک شاہی باورچی اور دوسرا بادشاہ کو شراب پلانے والا ساقی۔ ان کے خلاف الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں قیدیوں کو اللہ تعالیٰ کی باتیں بتاتے رہے اور خدا کا پیغام پہنچاتے رہے۔ ایک دن یہ دونوں قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ ساقی نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ بادشاہ کو انگور کی شراب پلا رہا ہوں۔ باورچی نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے ان کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ یہ خواب بیان کرنے کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ ساقی تو جیل سے چھوٹ جائے گا اور پھر بادشاہ کی ملازمت میں جا کر ان کو شراب پلائے گا اور باورچی کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا، اس کی لاش کو جانور کھائیں گے۔ ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے ساقی کو رہا کرا دیا اور باورچی کو سولی ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بعد بھی سالوں جیل میں رہے، لیکن کسی کو ان کی رہائی کا خیال نہ آیا۔ اتفاقاً ایک مرتبہ مصر کے بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ 7 دہلی گائیں 7 موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں اور 7 ہری اور 7 سوکھی ہوئی بالیں دیکھی۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے اس کی تعبیر پوچھی مگر کوئی بھی صحیح جواب نہ دے سکا۔ اس واقعے پر ساقی کو یاد آیا کہ اس نے اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا تھا اور آپ کا جواب بالکل صحیح ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ جیل میں ایک شخص ہے جو خواب کی صحیح تعبیر بیان کرتا ہے۔ بادشاہ نے، جس کو عزیز مصر کہتے ہیں، اجازت لے کر وہ جیل گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر تو یہ ہے کہ 7 سال ملک میں خوب غلہ پیدا ہوگا اور 7 سال سخت قحط پڑے گی، اور پھر 1 سال آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی اور غلہ ہوگا۔ جب اس شخص نے بادشاہ کو جا کر یہ خبر سنائی تو اس نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا جائے۔ جب وہ دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور بادشاہ کا پیغام سنایا تو آپ نے فرمایا، ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے؟ بے شک میرا رب ان کے مکروہ فریب سے واقف ہے۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر
पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कोई बुराई नहीं देखी। ये देखकर जुलेखा भी बोली कि अब जब के हक जाहिर हो गया है, सच बात यह है कि मैंने ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वरगलाया था और वो बिल्कुल सच्चा था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जेल से रिहा हो गए तो बादशाह ने हुक्म दिया कि यूसुफ को इज्जत के साथ बुलाया जाए, मैं शाही खिदमत इनके सुपुर्द करूँगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बादशाह से बातचीत कर ली। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझको शाही ख़जाने का वज़ीर मुकर्रर कीजिए, मैं इसकी बेहतर हिफाजत करूँगा। बादशाह ने मंजूर किया और उन्होंने शाही ख़जाने का वज़ीर मुकर्रर कर दिया। आखिरकार वो कहत का ज़माना आ गया जिसका बादशाह ने ख्वाब देखा था, और इसका असर इस जगह भी पहुंचा जहां हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद और भाई भी रहते थे। चुनांचा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को गल्ला लाने के लिए मिस्र में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास भेजा। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आए तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान लिया और भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं पहचान सके। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनको गल्ला दिया और कहा कि अगली दफ़ा आओ तो अपने दूसरे भाई को भी साथ लेकर आना, वरना मैं तुमको गल्ला नहीं दूंगा। और अपने मुलाजमीन से कह दिया कि जो कीमत इन्होंने गले की दी है वो भी चिपके से इनके सामान में रख दो ताकि वो फिर मिस्र आएं। जब ये लोग अपने शहर कनान पहुंचे तो अपने बाप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि अब्बा जान, अब के हमारे साथ भाई को भेजें, वरना हमको गला नहीं मिलेगा और हम इसकी खूब हिफाजत करेंगे। जब उन्होंने अपना असबाब खोला और इनमें से सारी रकम देखकर बहुत खुश हुए, फिर बाप से कहा कि देखिए, शाह मिस्र ने हमारी रकम भी वापस कर दी है, आप हमारे साथ भाई को ज़रूर कर दें, हम खूब हिफाजत करेंगे और हमको सारा सामान भी ज़्यादा मिलेगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, जब तक तुम अल्लाह का अहद मुझको ना दो कि इसकी हिफाजत करोगे और इसको सबके साथ रखोगे, उस वक्त तक मैं इसको तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा। आखिरकार सब भाइयों ने अहद किया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इनको नसीहत की, तुम सब एक दरवाजे से दाखिल मत होना। आखिर जब ये सब अलहदा-अलहदा दरवाज़ों से दाखिल हुए तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने सगे भाई बुन्यामीन को बताया कि मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ और मैं तुमको अपने पास रखूँगा। आखिर जब इन सब का सामान तैयार हो गया तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना एक बर्तन अपने सगे भाई के सामान में चुपके से रखवा दिया और ऐलान हुआ कि शाही कटोरा गुम हो गया है, जिसने लिया हो वो दे दे, इसको एक ऊंट गला इनाम में दिया जाएगा। सब भाइयों ने इनकार किया। बादशाह के आदमियों ने कहा कि जिसके सामान से निकले इसको रोक रखें, इसकी यही सज़ा है कि हमारे मुल्क का भी यही कानून है। फिर तमाम भाइयों की तलाशी ली गई। आखिर यामीन के सामान में से वो कटोरा निकला। इस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई यामीन को अपने पास रोक लिया। भाइयों ने देखा तो कहने लगे, इसका भाई भी चोर था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब कुछ सुना और खामोश रहे। अब सब भाइयों ने मिलकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि इसका बाप बहुत बूढ़ा है, इस पर रहम कर इसे छोड़ दीजिए और इसकी जगह हम में से किसी को पकड़ लीजिए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह की पनाह, जो चोर को छोड़कर बेगुनाह को पकड़ो। जब ये लोग चोर को छोड़कर बेगुनाह को पकड़ूं। जब ये लोग बिल्कुल मायूस हो गए तो सब ने मिलकर मशवरा किया कि अब क्या करना। तो सबसे बड़े ने कहा, तुमने अल्लाह की कसम खाकर अपने बाप को यकीन दिलाया था कि इसको ज़रूर वापस लाओगे। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ हमने जो हरकत की वो तुमसे छुपी नहीं, इसलिए मेरी तो हिम्मत नहीं कि बाप को मुंह दिखाऊं या खुद हाजिर होने की इजाज़त दें। अल्लाह कोई दूसरी सूरत पैदा कर दें तो और बात है। तुम लोग जाओ और जो कुछ हुआ ठीक ठीक अपने बाप से बयान कर दो।
اگر وہ اپنی تسلی کرنا چاہے تو اس گاؤں کے لوگوں سے پوچھ لیں گے جہاں ہم ٹھہرے تھے، اور اس قافلے سے معلوم کر لیں گے جس کے ساتھ ہم آئے تھے۔ اس مشورے کے بعد یہ لوگ گھر پہنچے اور والد صاحب کو تمام قصہ سنایا۔ انہوں نے سنتے ہی فرمایا، تمہارے دلوں نے یہ بات گھڑ لی ہے۔ بہرحال صبر اچھا ہے، امید ہے کہ اللہ سب کو ایک جگہ جمع کر دے گا۔ وہی خوب جانتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور ان سے دوسرے طرف رخ کر لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے غم سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں۔ یوسف کے بھائیوں نے کہا، ابا جان، آپ تو یوسف کو یاد کرتے ہوئے گھل جائیں گے اور جان دے دیں گے۔ انہوں نے فرمایا، میں اپنی شکایت تو اللہ سے کرتا ہوں، اور میں ایسی باتیں جانتا ہوں جن کی تمہیں خبر نہیں۔ جاؤ، یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کر دو، مصر ہی میں کہیں نہ کہیں مل جائیں گے۔ اللہ کی رحمت سے ناامید ہونے کی کوشش مت کرنا۔ میرے بھائیوں، اس کہانی پر عمل کرنے اور اس پر سبق لینے کی توفیق اللہ تعالی ہم سب کو عطا کرے، آمین۔